بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ، جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائے۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ بکری کا دودھ طاقتور بنا دیتا ہے، بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھائے، صحت مند رہیں گے۔ بھینس کی ہڈیوں کا گوشت جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار، امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل، سر چکر آنا، تھکاوٹ، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد، ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھے گزرے، صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتے ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکت راج کرتی ہے۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس سے روکنے کے لیے سونف اور خشک دھنیا ایک چٹانگ پیس لے، اس امیزے میں 1.5 چٹانگ شکر ملا لے اور صبح شام 1 چمچ پانی کے ہمراہ لے، افاقہ ہوگا۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کچھ کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائے۔ گلا خراب ہو اور آواز بھی نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ الٹی یا کھے کو روکنے کے لیے لونگ یا سونف سے پانی کی کلیاں کریں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں
اور سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر لگائے، مسوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے آنکھ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد پر بڑھاپا پا لاتا ہے۔ اپنا ہاتھ دھوپنے والے پاس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت 27 کے ورد کا حصول مقصد بنا لے۔ اعصاب کمزوری میں 10 دانے بادام اور 31 دانے کشمش کے صبح ناشتے کے ساتھ کھا لے، افاقہ ہوگا۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگائے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجرے کھائے۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم میں پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پوری کرتی ہے اور دماغ، جگر اور گردوں کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 9 رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں اول و آخر 7 بار درود شریف اور 41 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں۔ بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا اسے اللہ پاک بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ہر دلی خواہش پوری ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائے اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس اس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا 1 دانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ ناظرین، جڑے رہے گا